ایک شخص اپنی بیوی سے جب ہم بستر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں اس کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے اندر تقریباً 35,000 جراثیم ہوتے ہیں، 35,000 جراثیم، اور ہر ایک کیڑے سے، ہر ایک جراثیم سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو، سارے جرثومیں، سارے جراثیم کو ختم کر کے ایک جراثیم سے ایک بچے کی یا 2 جراثیم، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ڈبل بچے پیدا کر لیتی ہیں، ڈبل ہوتا ہے، بہت سے ایسے بھی ہوتا ہے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک جراثیم سے ایک بچہ اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے، بہت ہوا تو 3۔ ماں اور باپ کا کام کتنا ہے، ہسبینڈ اور وائف کا کام کتنا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ملا، دونوں نے جمع کیا، ہم بستری کی، اور پانی کا وہ قطرہ، منی کی وہ بوند رحم مادر تک پہنچ گئی، رحم تک پہنچ گئی، بس ان دونوں کا کام ختم، اب سارا کام اللہ رب العالمین۔ اب غور کرو، پانی کا وہ ایک قطرہ اللہ کہہ رہا ہم نے مضبوط ٹھکانے پہنچا دیا، اتنے مضبوط جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ عورت اٹھ رہی ہے لیکن وہ پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت بیٹھ رہی ہے، پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت چل رہی ہے، پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت 10 مرتبہ چھت پہ چڑھتی ہے، 10 مرتبہ نیچے اترتی ہے، لیکن وہ پانی کا قطرہ اتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون بنا دیا، پانی کا وہ قطرہ پھر جمع ہوا خون بن گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اور سننا ہے بوریو والو اور ادھر ادھر سے آنے والوں، سنو، قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ MBBS MS ڈاکٹر اسلام لے آئے۔ قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر ہم تو رمضان میں کہ مہینے میں اپنے امام اور حافظ کے پیچھے تراویح میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن لاٹری نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، شراب نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ اس نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، ایمان لے آیا، اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی، اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی۔ ہماری عورتیں کیا پردہ کریں گی اور ہماری لڑکیاں کیا پردہ کریں گی؟ ابھی چلے جائیے، اب تو خیر بیٹھ گئی ہوں گی، ہماری تقریر شروع ہو گئی، اس سے پہلے آپ دیکھ لیتے سڑکوں پر کیا منظر تھا۔ جلسے میں تھوڑی آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی میں جا رہی ہوں، کوئی ساڑی پہن کے، کوئی اوپر اٹھا کے ایسے چل رہی، اونچی ایڑی کی چپل پہن کے ایسے چل رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اپنی بہن کی شادی میں آئی ہوں، جلسے میں تھوڑی۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیا پردہ کریں گی؟ اسلام لانے کے بعد ڈاکٹر شیو شکتی سروپ، جس کا آج نام اسلام الحق ہو گیا ہے اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہو گیا ہے سرسوتی سے، اور ان کی بیٹی پوجا سے آج عائشہ ہو گیا ہے اس کا نام۔ آج عائشہ پڑھنے جاتی ہے، MBBS کر رہی ہے، وہ بھی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، اور جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، معاف کیجیے گا، اس یونیورسٹی میں نقاب لگا کے جاتی ہے، چہرہ چھپا کے جاتی ہے، آنکھ صرف کھلی ہوتی ہے، ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے، پیروں میں ہاتھ میں گلیوز اور پیروں میں ساکس پہن کے جاتی ہے۔ یہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی دنیا جب بدلتی ہے تو اس طریقے سے بدلی۔ ہماری بیٹیاں ڈاکٹری بھی نہیں پڑھتی ہیں لیکن پھر بھی دینی جلسوں میں بھی آ رہی ہیں تو ننگا ناچ ناچتے ہوئے آ رہی ہیں، فیشن پرست بن کے آ رہی ہیں، لپسٹک، کریم اور پاؤڈر، سرخی اور سارے بیک اپ کر کے آ رہی ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا،
پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، ہم نے ہڈی بنائی۔ لیجئے، پانی کے ایک قطرے سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں؟ پانی کی ایک بوند سے، پانی کی ایک بوند سے۔ تو ایک جراثیم سے ایک بچہ، اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے، بہت ہوا تو 3۔ ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں کہ 12 بچے پیدا کیے ہوں، 3-4 تک تو سننے میں آیا ہے، اور 6, 7, 8 جو ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دلیل ہی نہیں، کیونکہ فرضی نیوز اکثر نکلتی ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی کاریگری۔ پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنا دیا۔ اب دیکھیے، پانی کی ایک بوند، اس سے اللہ جمع ہوا خون بنا رہا ہے، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت بنا رہا ہے، گوشت سے پھر ہڈی بنا رہا ہے، اور ہڈی بنانے کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، پھر اس ہڈی کے اندر بھی گوشت ڈال رہا ہے، گوشت کا لباس پہنا رہا ہے۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو MS ڈاکٹر ہے، اس نے الٹرا ساؤنڈ پہ جب دیکھا تو اس نے کہا یا اللہ، 1400 سال پہلے یہ قرآن جو محمد رسول اللہ پہ اترا تھا، اور محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ پانی کے اس قطرے سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے، حقیقت میں ماں کے پیٹ میں پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے۔ پھر اس قرآن کہتا ہے جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، حقیقت میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ اس نے کہا پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتی ہے، حقیقت میں پھر وہی گوشت کا لوتھڑا ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہڈی کے بعد پھر اس میں گوشت پہنایا جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ پڑا، اور بھوپال کی مسجد کے امام کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے انگلش کا قرآن لا کے دیا، مجھے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جو اتنی گہرائی کے ساتھ بات بتا دی جائے۔ یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے، ایشوانی کلام ہے، اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی مرضی سے اسلام لاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اتنی درجوں سے گزارنے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی شکل دے دی، جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے جو 2 آنکھیں دی ہیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی نقلی آنکھ نہیں بنا سکتا۔ ایک آنکھ پھوڑ دی جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس آنکھ کے بدلے میں دوسری آنکھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی لے لی جائے اور اس کے مرنے کے بعد 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کی آنکھ لے کر اس کی آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو پھوٹ چکی ہو اس آنکھ کو درست کر کے دکھا دے۔ دل چینج ہو سکتا ہے، دل کو بائی پاس سرجری سے اس کی دھڑکنوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ دھڑکنوں کو پیدا کر دے۔ یہ تمام کاریگری اسی اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو ہمارے دماغوں میں کتنے تاروں کا کنیکشن ڈالا گیا، اور 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیے۔ ہماری نظر، ٹارچ جلائیے، ٹارچ کتنی دور روشنی جائے گی؟ مشکل سے یہاں سے لے کے روڈ تک۔ لیکن یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، نظریں ذرا آسمان پہ ڈالیے تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر سورج کو دیکھ رہی ہیں، 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو دیکھ رہی ہیں، کروڑوں میل کی بلندی پر ستاروں کو دیکھ رہی ہیں۔ ہماری آنکھ میں کتنی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو کروڑوں میل پر چمکنے والے چاند کو دیکھ لیتی ہیں، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل پر چمکنے والے چاند کا دیدار کر لیتی ہیں۔
کتنے تاروں کا اس نے کنیکشن ڈالا. پھر کہا لوگوں سنو ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ مر جائے گا اور تو قبر میں دفن ہو جائے گا. آئے لاٹریاں خریدنے والوں، شراب پینے والوں، خودکشیاں کرنے والوں، بے ایمانیاں کرنے والوں، زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے بھائی کا مرڈر کرنے والوں، آئے اپنی ماں بہن بیٹیوں یا تو اپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کی ماں بہن بیٹیوں سے موبائلوں پر بات کرنے والوں، زنا کرنے والوں، عیاریاں کرنے والوں، گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگنے والوں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنے والوں، کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے یوں چھوڑ دیا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس اپنے گھر آ جائیں گے اور ان کا کام ختم، آپ کا بھی ختم؟ نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اپنے وجود پر غور کر، کیا تو پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ حقیر پانی کی ایک بوند نہ تھا؟ کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا، عورت کے رحم تک پہنچایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی. اللہ نے اس کو علقہ، گوشت کا لوتھڑا بنایا. بہت سی چیزیں بنانے کے بعد انگلیاں بنائیں، ناخن بنائے، پور بنائے، ریکھائیں بنائیں، آنکھ بنائی، پیشانی بنائی، ماتھا بنایا، کھوپڑی بنائی، کھوپڑی کے اندر دماغ بنایا، دماغ میں اچھا اور برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھی، پیر بنایا، ہاتھ بنایا، دل بنایا. ثم کان علقۃ فخلق فسوی. یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے کر دیے. اور یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے یہیں پر بس نہیں کیا، نسل انسانی کو چلانے کے لیے دنیا میں یہ نسل کبھی رکے نہیں، اس نسل کو برقرار رکھنے کے لیے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اپنے اسی ماں کے پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خودکشی کرنے والا جو اپنی موت خود مر جائے، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. خودکشی کرنا حرام، موت کو گلے لگانا ہے. خودکشی کرنے والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بری ہوں میں بری ہوں ایسی موت سے جو آدمی خودکشی کرتا ہے. خودکشی کرنے والے کی نہ تو نماز جنازہ جائز ہے، خودکشی کرنے والے کی نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی اجازت ہے. لیکن پتہ نہیں لوگ اتنی بڑی ہمت کیسے کر جاتے ہیں. خودکشی کرنے والا مجرم ہے، لیکن خودکشی کرنے پر مجبور کر دینے والا بھی کم بڑا مجرم نہیں ہے. اس لیے حالات ایسے مت بنائیے. اگر لڑکیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہیں تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ جہیز کو معاشرے سے ختم کروایا جائے، اور سماج میں یہ میٹنگیں رکھی جائیں، کمیٹی بنائی جائے، جہیز دینے والے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، جہیز لینے والے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، جہیز لینے والے کو کم مجرم سمجھا جائے اور دینے والے کو اس سے بڑا مجرم قرار دیا جائے. جب تک جہیز دینے والے پر زیادہ پابندیاں نہیں لگاؤ گے تو ہر آدمی چاہے گا میری بیٹی کی شادی ہو جائے، چلو ہم اتنا تو دیں گے ہی. دینے والے پہ پابندی زیادہ لگنی چاہیے، لینے والے پر اس سے کم. لینے والے کا 1 سال کا بائیکاٹ کیا جائے تو جہیز دینے والے کا 3 سال کا بائیکاٹ کیا جائے. بلکہ جو جہیز دیتا ہے اس کے خلاف یہ پاس کر لیا جائے کہ اس کی بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کو شادیوں میں نہیں بلایا جائے گا، اس کی موت اور خوشی میں ہم شریک نہیں ہوں گے. پورا سماج اس پر ایکشن لے. اگر خودکشی اس وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ سماج میں طے ہونا چاہیے.
مدرسوں کی اور مسجدوں کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ ان کے لیے سماج کیا سوچتا ہے؟ سماج کے پاس کیا دستور ہے؟ سماج کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ موت اور موت کے بعد کی اب دوبارہ زندگی، دیکھیے انسان دوبارہ زندہ ہوگا، مرنے کے بعد چین و سکون نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے مر جائے، کبھی دوبارہ زندگی نہ ملے تو یہ بہت اچھا ہے، سمجھ لو کہ وہ بچ گیا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے گلوست سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی سے مٹی کو جمع کر کے اس کے نچوڑ، اس کے عرق، اس کے ایسنس سے انسانوں کو پیدا کیا۔ ثم فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، وہ نطفہ جو رحم مادر میں جاتا ہے، جو ایک عورت کے رحم تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ کہتا فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کر کے آ رہی ہیں، اور ہماری بیٹیاں آ رہی ہیں، اور یہ جلسے میں سننے والے آپ جو قیامت اور فکر آخرت کے موضوع پر تقریریں سن رہے ہیں، اتنی ہمت نہیں کہ اپنی لڑکیوں کو کہہ سکیں کہ جلسے میں جا رہی ہو پردے کے ساتھ جانا، اور جلسے میں جہاں لیڈیز بیٹھی ہوں وہاں بیٹھنا، تمہیں بازاروں میں گھوم کر جلیبی اور چوڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں پر اپنی حکومت چلا سکیں۔ سننا پڑے گا، جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اصلاح ہو۔ بات کڑوی ضرور ہے، لیکن کبھی کبھی کڑوی دوا کھانا پڑتی ہے اگر صحیح ہونا ہے تو۔ ارے کڑوی دوا ہی نہیں، آپریشن بھی کرانا پڑتا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو۔ اور اس معاملے میں صرف بوریو ہی نہیں، معاف کیجئے گا، یہ مت سوچئے گا کہ صرف بوریو والوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ہر جگہ کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ اب کل جو میرا جلسہ ہونے والا ہے پاکڑ کے علاقے میں، کیا ہے وہ نارائن کھور یا کون سی جگہ ہے وہ کیا کیا بولتے ہیں، کالکا پور وغیرہ، وہاں ادھر بھی دیکھیے گا یہی حال ہوگا۔ بہار خاص طور پہ جھارکھنڈ اور بنگال کے اندر تو میلہ لگ جاتا ہے، جلسوں میں میلہ۔ ابھی پچھلے مہینے میں گیا تھا آندھرا پردیش، نظام آباد سائیڈ میں، حیدرآباد کی طرف، دیکھیے کتنے سکون کے ساتھ جلسے ہوتے ہیں۔ مجال ہے کہ بیچ میں سے ایک آدمی اٹھ جائے، مجال ہے ایک آدمی بھی بیچ میں سے اٹھ جائے، جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا۔ اتنا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ ایک آدمی اٹھ نہیں سکتا۔ یہاں تو بیٹھ جائیں گے گھس پل کے پہلے ہی سے آگے، بعد میں کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہے، پیشاب لگ رہا ہے، اٹھ سے بھاگو۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی مجلس میں جب دعوت و تبلیغ سنتے تھے تو ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی وہ نہیں اڑایا کرتے تھے کہ کوئی بات نکل نہ جائے۔ ہمارے یہاں